कौन थे पहले? पतरस और ये खुदा के चुने हुए लोग हैं। लिखा है कलाम में, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको उसने चुना हुआ है। जो खुदा का काम करता है उसको खुदा के वो चुने हुए लोग हैं। तो ये हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदा हमसे कलाम करता है और अपने नकम्मों और बेवजूदों को इस्तेमाल में लाता है। एक और वाला निकालें, लूका के इंजील 5 बाब उसकी 1 से 11 तक पढ़ेंगे। लूका रसूल की इंजील 5वां बाब उसकी पहली 11 आयत। बड़ा हुआ यर्दन से लौटा, गिरी पड़ती थी। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी, और वो गेनसरत की झील के किनारे गिनसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमाउन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शामून से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शामून ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ न आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। आमीन आमीन। भीड़ उसके पीछे जा रही थी, और जब वो वहां पर पहुंचा, आगे झील थी, पीछे भीड़ थी। तो अब यीशु सोच रहा था, लोग तो उस पर गिरे पड़ते थे, लोग उसकी पोशाक को खुलना छूना चाहते थे, लोग यीशु से दुआ कराना चाहते थे। तो यीशु मसीह जब वो झील के किनारे पहुंचा, तो उसने वहां पर देखा कि 2 किश्तियां लगी हुई हैं। एक शमाउन पतरस की किश्ती है। तो उसने शमाउन से कहा, अगर तुम मुझे इजाजत देता है तो मैं तेरी किश्ती में बैठकर लोगों को तालीम देना चाहता हूँ। मैं लोगों को क्या करना चाहता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि आगे उसके भीड़ थी और पीछे झील थी। यीशु का ये उसको खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे छूते छूते पानी में गिरा दे। तो यीशु ने पतरस से कहा कि तू जरा मुझे अपनी कश्ती दे, ताकि मैं इसमें बैठकर लोगों को कलाम सुनाऊं। तो जब वो कलाम सुना रहा था और पतरस भी कलाम सुन रहा था, हालांकि वो सारी रात का थका हुआ है, सारी रात मछलियां पकड़ते रहे हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। लेकिन जब कलाम करने के बाद यीशु ने पतरस से कहा कि तू ऐसा करके कश्ती को गहरे में ले चल और जाल डाल। पतरस ने कहा, ए उस्ताद, मैं इस झील को चप्पा चप्पा जानता हूं, मुझे पता है कि कहां से शिकार हम पकड़ सकते हैं। उसने कहा, मैंने सारी रात हमने मेहनत की है, कुछ हाथ नहीं आया, अब तू मुझे कहता कि झील में जाल डाल। उसने कहा, मैं तुझे कहता हूं जाल डाल। तो कलाम में हमें लिखा है कि जब उन्होंने जाल डाले तो इतनी मछलियां आ गई कि वो जाल उनसे खींचा नहीं जा रहा। उन्होंने अपने शरीकों को बुलाया, दूसरे जो यूहन्ना और याकूब और दूसरे इंद्रियास जो दूसरे उनके साथी थे, उनको बुलाया कि हमारी मदद करो। तो जब उन्होंने वो जाल खींचा, इतनी मछलियां जमा हो गई कि 2 कश्तियां भाग गई। अब कश्तियां डूबने वाली हैं, और पतरस ने देखा खुदावंद की तरफ, यीशु की तरफ, और पतरस ने कहा, ऐ खुदावंद तू मेरे पास से चला, क्योंकि मैं तो गुनाहगार इंसान,
تو نے یہ جو کام کیا ہے، ہم نے ساری رات محنت کی ہے، ساری رات اس چیز کو ہم جانتے ہیں، ہم روزانہ یہ مچھلیاں پکڑے کر لے کر جاتے ہیں، اپنا بزنس کرتے ہیں، اپنے گھر کا سارا انتظام کرتے ہیں، تو نے کہا تیرے حکم سے یہ کیسا معجزہ ہوا ہے کہ مچھلیاں 2 کشتیاں مر گئی ہیں، ختم نہیں ہونے کی. تو اس کے قدموں میں گرا اور اس کو سجدہ کیا. تو یسوع مسیح نے اس سے کہا تو آگے سے کیا کرے گا؟ آدمیوں کا شکار کرے گا. آج تو نے مچھلیاں پکڑی، آگے سے وہ آدمی پکڑا کرے گا. تو یہ اس پترس کی میں بات کر رہا ہوں جو یسوع مسیح کا پہلا رسول تھا، جس کو خدا نے 12 رسول چنے. تو پہلا پترس، شمعون اور اس کے بعد اندریاس، باقی رسولوں کے نام سارے وہاں پر لکھے ہوئے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا خدا بڑا قدرت والا خدا ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کرنیلس کے پاس فرشتہ آیا ہے اور اس نے اس سے کہا تو ایسا کر کہ آدمی بھیج، کیونکہ تیری دعائیں، تیری خیر آسمان پر پہنچ چکی ہے. دیکھو خدا کا فرشتہ پورا ایڈریس اس کو سمجھا رہا ہے. اس نے کہا فلانی جگہ رہتا ہے، اس کا نام یہ ہے، جس کے گھر میں رہتا ہے اس کا نام یہ ہے. یہ سب کچھ خدا، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، خدا کو دیکھ رہا ہے، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. اس نے پترس سے، اس نے کرنیلس سے کہا کہ تو ایسا کر، آدمی بھیج کر، کیونکہ تیری تمام چیزیں قبول ہو چکی ہیں. اب تو ایسا کر کہ پترس کو، جو شمعون پترس ہے، اس کو بلا تاکہ وہ تیرے گھر میں آ کر کیا کرے؟ دعا کرے. تو اس سے پھر پیشتر ہم دیکھیں، ہم نام باب میں تو لکھا ہے کہ پترس اس سے پہلے دعائیں کرتا، کلام کرتا، لدیا شہر میں پہنچا. لدیا، تو وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام انیاس تھا. وہ 8 برس سے 4 پائی پر پڑا ہوا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا. اتنا بیماری نے اس کو گھائل کر دیا ہوا تھا کہ وہ اٹھ نہیں سکتا. تو پترس وہاں پر جب پہنچا تو لوگوں نے بتایا پترس یہ شخص 8 برس سے بیمار ہے، تو اس کے لیے دعا کر، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ تو جہاں سے گزرتا ہے بیمار شفا پاتے ہیں، تو جہاں سے گزرتا ہے کوڑی پاک صاف ہو جاتے ہیں، تو جہاں سے گزرتا ہے اندھے دیکھتے ہیں، تو جہاں سے گزرتا ہے لنگڑے چلتے پھرتا ہو جاتے ہیں. انہوں نے اس سے درخواست کی کہ تو اس بیمار کے لیے دعا کر. تو جب اس نے دعا کی اور اندیاس سے کہا اندیاس تجھے یسوع حکم دیتا ہے، تجھے بلاتا ہے، اپنی چارپائی سے اٹھ اور اپنا بستر بچھا. یہ نام باب کی 22 آیت میں لکھا ہوا ہے. اور وہاں پر یہ پترس نے عجیب ہی معجزہ کیا. 8 برس کو تھوڑا وقت نہیں ہے، 1 2 5 10 دن کی بات نہیں، 8 برس جنہوں سے 8 سال کہیں ہیں. اتنی دیر سے، اتنی مدت سے یہ شخص بیمار پڑا ہوا. تو یہ وہاں پر جب اس نے منادی کی، دعا کی، تو وہ جو ایک بس مردہ شخص تھا جس کا جسم ہل نہیں سکتا تھا، اس نے دعا کی تو خدا نے اسی وقت اس کو شفا دی. خدا نے، یسوع نے جب آسمان پر گیا تو اس نے ان کو اختیار دیا تھا کہ تم سانپوں اور بچھو کو کیا کرو؟ کچلو، اور تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو. تو یہ خدا کا وہاں پر جلال تھا ہوا لدیا میں. اور جب وہ لدیا میں تھا تو ایسا ہوا کہ یافا میں ایک بہن تھی. وہ بہن، اس کا نام ہرنی تھا، تبیتا اس کا نام تھا، اور اس کا ترجمہ یہ تھا کہ ہرنی. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ جو عورت تھی غریبوں سے بہت پیار کرتی تھی، بیواؤں کو بہت پیار کرتی تھی، غریبوں کو لین دین کرتی تھی، لوگ اس کو بہت پیار کرتے تھے. تو اچانک کلام میں لکھا کہ وہ بیمار
جب بیمار ہو گئی تو وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. جب وہ مر گئی تو لوگوں نے اس کو لڑا کر بالا خانے میں رکھ دیا. یہ نام بات میں آپ پڑھ سکتے ہیں 22 آیت سے لے کر آگے 32 آیت میں لکھا کہ جب اس کو نہا دیا اور بالا خانہ میں رکھ دیا تو انہوں نے دیکھا کہ پطرس کا پتہ کرو پطرس کہاں ہے. کیونکہ اس کے وسیلہ سے میں نے پہلے بتایا اگر آپ رسولوں کے بعد 5 باب میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب پطرس جاتا تھا جہاں سے گزرتا تھا لوگ شفا پاتے تھے. ہاللیلویا ہاللیلویا. پطرس کو یسوع نے اختیار دیا ہوا تھا. پطرس سے کہا تھا تو چٹان ہے میں تجھ پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. یہ پطرس نے کہا کہ تو چٹان ہے تجھ پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا. اور پطرس نے کہا تھا کہ آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں میں تجھے دوں گا. یہ کلام میں لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں کسے دوں گا؟ پطرس کو دوں گا. تو یہاں پر جب یہ بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے انہوں نے دیکھا کہ خدا کے خادم کو بلاؤ پطرس کو بلاؤ. پتہ چلا کہ وہ لدیا میں ہے تو انہوں نے 2 آدمی بھیجے اور پطرس سے کہا ان سے کہا کہ پطرس سے کہنا ہمارے پاس آنے میں دیر نہ کر کیونکہ یہاں پر جو حادثہ ہوا ہے تو آئے گا اور تیرے وسیلہ سے یہ عورت زندہ ہو جائے. ہاللیلویا ہاللیلویا. جب پطرس کو بلایا گیا وہ شخص بلانے گیا تو جب وہ ان کو جا کر انہوں نے اطلاع کی تو پطرس نے اسی وقت اٹھ کر ان کے ساتھ چلا. اور جب وہ وہاں پر پہنچا تو کلام خدا میں لکھا ہے وہ بیوائیں وہ جو غریب لوگ تھے وہ روز چلا رہے تھے. وہ انہوں نے آ کر پطرس کے پاؤں پکڑ دیے. پطرس نے کہا ایسا مت کرو کیونکہ میں بھی انسان ہوں تم بتاؤ کیا بات ہے. انہوں نے کہا یہ جو بہن فوت ہو گئی ہے یہ تم سے بہت پیار کرتی تھی ہم کو کھانے پینے کی چیزیں دیتی تھی ہمیں کپڑے دیتی تھی ہمارا ویسے بھی مالی امداد کرتی تھی. تو خدا را پطرس تو دعا کرے گا تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ طبیطہ ہرنی جی اٹھے گی. یہ یسوع کے منہ سے جو کوئی الفاظ نکلتے تھے وہ پورے ہوتے تھے. تو جب پطرس نے دیکھا کہ یہ لوگ واقعی چلا رہے ہیں رو رہے ہیں تو پطرس بالا خانہ میں گیا. جب بالا خانہ میں گیا تو وہاں پر لوگوں کو باہر نکال دیا اور پہلے زمین پر سجدے ہو کر خدا کے سامنے یسوع کے سامنے دعا کی. اس کے بعد دعا کرنے کے بعد وہ اس جو مردہ بہن تھی اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا اے بہن طبیطہ یسوع تجھے کہتا ہے کہ اپنی نئی زندگی پا اور اٹھ بیٹھ. تو خدا کے کلام میں